سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ عزیزان محترم، فضائل امیر المومنین قرآن حکیم کی نظر میں کے عنوان سے آج چوتھی تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ کل میں نے سورہ مبارکہ حدید کی ورس نمبر 25 کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، جس آیہ مبارکہ میں پروردگار شان امیر المومنین کو بھی بیان کر رہا ہے اور شان ذوالفقار کو بھی بیان کر رہا ہے، یعنی علی کے ہاتھ میں جو تلوار آ جائے قرآن اس کا بھی قصیدہ پڑھتا ہے، اور اس طرح سے قصیدہ پڑھتا ہے کہ اس کی شان بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہی ہے وہ کہ جس نے انبیاء ما سبق کی مدد کی ہے۔ یعنی اب اگر یہ کہا جائے کہ آدم کا مددگار علی، نوح کا مددگار علی، موسیٰ کا مددگار علی، عیسیٰ کا مدد کرنے والا علی، یوسف کو زلیخا کے شر سے بچانے والا علی، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ عین قرآن ہے، اور لازم ہے کہ جو انبیاء کی مدد کرتا رہا ہے، جو آدم کا مددگار ہوگا وہ پہلے ہوگا، حیات بعد میں ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ امیر المومنین نے انبیاء ما سبق کی مدد کر کے یہ بتایا
کہ دیکھو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے زندہ ہیں. اور حسین ابن علی نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے یہ بتایا کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ہے وہ حیات ابدی جو آل محمد کو اللہ عطا کر رہا ہے. اسی لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ واپس آ جا اپنے رب کی طرف. یعنی کچھ وہ ہیں جنہیں جبرن موت آتی ہے، حسین وہ ہے جسے اختیار سے بلایا. اور آج میں نے سورہ مبارکہ ہود کی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. جیسے طے ہوا ہے کہ روز ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی. اس میں بھی ایک طالب علمانہ جدت ہے جو چند سالوں سے میں نے شروع کی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی یہ محنت تھی کہ وہ ایک ہی آیت کو سرنامِ کلام بناتے تھے اور پورا عشرہ اسی آیت پر ہوتا تھا. تو میں نے اس میں ایک طالب علمانہ جدت کی ہے کہ کیوں نہ روز ایک الگ آیت پڑھی جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم معارف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے. یعنی سورہ مبارکہ ہود کون سا سورہ ہے قرآن کا؟ سورہ نمبر 11. دیکھیے جو میں کبھی ذرا سا پاز دیتا ہوں، یہ خدا نہ کرے کسی کو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذرا سا ایک موٹیویشن بھی ضروری ہے کہ سورہ کے نمبر معلوم ہونا چاہیے. کم سے کم ان سورہ کے نمبر تو خاص معلوم ہونا چاہیے جس میں اہل بیت کی آیات تواتر سے توجہ ہے یا نہیں. ان میں سے ایک سورہ مبارکہ ہود ہے جو سورہ نمبر 11 ہے، اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ہے ورس نمبر 70. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، جو بہنیں میری سن رہی ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو سورے اور آیات کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو نوٹ فرمائیے، اسے لکھیے، سورہ کا نام لکھیے، ورس نمبر لکھیے، اور جا کے ایک ہوم ورک کیجئے، اس کو ریوائز کیجئے، دیکھیے، اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن دیکھیے اور سمجھیے کہ کس طرح سے قرآن آپ کے اماموں کی شان بیان کر رہا ہے. کہیں اور نہیں ملے گا یہ سب. کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے امام کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے؟ کون کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے مقدر میں ہے کہ آپ کے اماموں کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ ہود کی ورس نمبر 17 جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جو مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو ثابت کرتی ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل، یہ بچے پیچھے جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نوجوان، میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا توجہ اس طرف ہو. درود پڑھیں باواز. تو اب جو کہنے کا صاحب یہ خلیفہ بلا فصل کہاں سے لے کے، کہاں سے لے کے نہیں ہے، قرآن میں ہے. آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، آپ نے معرفت کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھا. خالی حفظ کر لینا کافی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، بھئی قرآن تو سب شیعہ سنی سب کے گھر ایک ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک محترم اہل سنت عالم دین ایران تشریف لے گئے اور وہاں حرم امام رضا سے انہوں نے قرآن اٹھایا اور سب کو ویڈیو پہ دکھایا کہ دیکھیے یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو اس کا معنی ہے قرآن میں کوئی شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اسی قرآن میں آپ دیکھیے کہیں پر حفظ کرنے کا حکم ہے. کوئی ایک آیت بھی ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہو کہ تم قرآن کو حفظ کرو.
دیکھیں میں یہ نہ کوئی کہتا ہوا نکلے کہ صاحب حفظ کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں. اب تو دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جتنے اعلیٰ اور باصلاحیت حفاظ شیعان حیدر کرار میں پائے جاتے ہیں دوسری قوم میں نہیں پائے جاتے. تو یہ بھی دنیا نے دیکھا نا. تو کم سے کم سوشل میڈیا کا یہ تو احسان مانیے کہ شیعوں کے وہ کمالات جو چھپے ہوئے تھے دنیا سے وہ کمالات آشکار ہوئے. لیکن اس تمام باتوں کے باوجود پورے قرآن میں کہیں اللہ نے حافظوں کی تعریف کی ہے کہ یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو ان کو حفظ کرتے ہیں. کوئی ایک آیت بھی ہے قرآن کے اندر. تو حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے. قرآن نور ہے, جس کے ذہن میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا نور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن اتنی گزارش ہے کہ پورے قرآن میں جہاں دیکھیں اب یعقلون ہے, تعقلون ہے, کہیں اللہ نے شکوہ کیا کہ تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے. شکوہ کیا تو یہ کیا افلا یتدبرون القرآن, تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. تو اللہ نے حفظ نہ کرنے کا حفظ کرنے کا شکوہ نہیں کیا ہے کہ تم حفظ کیوں نہیں کرتے. شکوہ ہے تو ریفلیکشن کا ہے, شکوہ ہے تو پانڈر کا ہے کہ تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. تو امت مسلمہ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جس کا حکم قرآن نہیں دے رہا اس کے پیچھے پوری امت لگی ہوئی ہے, اور جس کا حکم قرآن بار بار دے رہا ہے وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تدبر نہیں کیا قرآن کے. تو یہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وقت بہت تیزی سے تمام ہو رہا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, اور وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا. اس روشن دلیل سے مراد قرآن حکیم, اور اس آنے والے سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ, اور وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا, قرآن لے کر آیا, تنہا نہیں آیا. وَيَتْلُوهُ, کیا بات ہے, شاہدٌ منہ, اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ ساتھ آ رہا ہے. قرآن ہے, قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, یہ رسول جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے پیچھے پیچھے یتلو کا لفظ جو ہے, یہ جو یتلو کا لفظ قرآن نے دیا ہے نا, یہ ہے تالی سے, اردو والا تالی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عربی کا تالی ہے جس کا معنی ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی انٹرول نہیں ہے. قرآن 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 قرآن. میں پھر گزارش کروں گا آیات کو ریویو کریں, دیکھیں, میری بہنیں جو سن رہی ہیں آیات کو نوٹ کریں, نوجوان آیات کو لکھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتلو ہو, یہ یتلو کے معنی کیا ہے؟ تالی. اس طرح سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. جب دو کے درمیان فاصلہ نہ ہو اسی کو تو بلا فصل کہا جاتا ہے. بلا فصل کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے یتلو. اب دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا قرآن ناموں کی بات نہیں کرے گا. اگر ناموں کی بات کرے گا تو آپ نے جانے کتنے علی اٹھا کے لے آئیں گے, کتنے حسن اٹھا کے لے آئیں گے, کتنے حسین نام کے اٹھا کے لے آئیں گے. قرآن کوالٹیز کی بات کرتا ہے, قرآن ایٹریبیوٹس کی بات کرتا ہے.
قرآن کریکٹرسٹکس کی بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو نبی کے ساتھ آیا ہے، نبی قرآن کہاں آیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن نبی پر آیا ہے، نبی کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اس کا معنی یہ قرآن نہیں ہے، اور قرآن تو بینہ ہو گیا، اب یہ بینہ کے بعد ہے جو یتلو ہے، جو نبی کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور اس طرح آ رہا ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ زمانے کا فاصلہ ہے، نہ مکان کا فاصلہ، کیونکہ اگر فاصلہ آ جائے تو قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا بھی فاصلہ آ جائے، پیچھے پیچھے بلا فصل، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی ڈسٹنس نہیں ہے دونوں کے درمیان، کوئی انٹرول نہیں آ سکتا کہ ایک پہلے آئے پھر کچھ آئے پھر وہ، ذرا سا پیچھے والے میرے ساتھ، ذرا سا پیچھے والے میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے دعوت تو یہ آگے ہی نوجوان دیں گے، آپ کم سے کم تھوڑا سا ہاتھ تو ہلائیں گے کہ مجھے پتا چلے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں یہاں بارگاہ در حسین میں پڑھنے کے بعد اس بات کا مزید ایمان پختہ ہو گیا کہ ہمارا نوجوان مولائی بھی ہے، باذوق بھی ہے، صاحب معرفت بھی ہے، اور نمازی بھی ہے۔ کوئی اپنی نمازوں کا روب مار کے ماتمیوں کی توہین نہ کرے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ 4 سجدوں کا گھمنڈ دکھا کے مولا کے ماتمیوں کی توہین نہ کرو۔ اگر مولا نے جب اسے بلایا تو تم کہاں کھڑے ہو گے؟ تم کہاں کھڑے ہو گے؟ جب مولا بلائیں تو یہ کون آ رہا ہے؟ یتلو، ایسے چھوڑ دیں گے آپ؟ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بلا فصل آ رہا ہے۔ اچھا آپ کے شہر میں تو بارشیں بہت ہوتی ہیں، تالی کے ایک اور معنی بھی، ایک بارش کا پانی برسے اور بغیر کسی فاصلے کے پھر دوسرا پانی برسنے لگے، یعنی بلا فصل بھی ہے، جنس بھی ایک ہے۔ بلا فصل بھی ہے، تعلی کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں قرآن ہے، قرآن علی کی شان بیان کر رہا ہے، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن کے حاشیے کی کوئی میں قول نہیں سنا رہا ہوں، میں ایک حرف بھی ہٹا نہیں ہوں قرآن سے ابھی تک، کہا یہ تعلی ہے، یعنی اس طرح پیچھے آ رہا ہے کہ جنس بھی ایک ہے، نور بھی ایک ہے۔ اب سمجھیے کیوں کہا تھا انا والی من نور واحد،
واحد پیغمبر نے کہا. اب ترجمہ دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ دو ٹکڑے کہاں سے لایا؟ یہ کہاں سے لایا؟ یہ ترجمہ کہاں سے ایجاد کیا؟ رسول نے تو دو ٹکڑے نہیں کہا. رسول تو کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک نور ہے. یہ دو ٹکڑے کہاں سے آئے؟ یہ ترجمہ کہاں سے لے کر؟ نبی تو کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک نور ہے. یہی سبب ہے کہ روایات ہیں, کبھی میں تفصیل بتاؤں گا کہ کبھی محمد علی ہو جاتے تھے, کبھی علی محمد سناؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے دونوں ایک ہو جاتے تھے, اور ابو ذر و عمار جیسے حیران ہو جاتے تھے کہ ابھی تو علی اندر آئے تھے, اب نظر نہیں آ رہے. تو رسول کہتے تھے ابا ذر کیا تمہیں معلوم نہیں, کبھی وہ میں ہو جاتا ہوں, کبھی میں. تو سمجھ میں آئی نا, جب ابا ذر و عمار و قمر و مقداد نہیں سمجھے کہ علی کون ہے, اور آج کا ملا کہہ رہا ہے کہ فضائل اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ تم نصیری ہو جاؤ گے. کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو بھائی؟ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ یتلو ہے, پیچھے پیچھے آ رہا. اب قرآن دوسری صفت بتا رہا ہے, شاہدم منہ. یہ کون ہے؟ یہ جو پیچھے پیچھے بلا فصل آ رہا ہے, یہ رسول کی رسالت کا بھی گواہ ہے, قرآن کی حقانیت کا بھی. قرآن بول رہا ہے, قرآن 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 قرآن. کوئی یہ منہ چڑھا کے نہ نکل جائے کہ ذاکری کر کے وقت پورا کر دیا. ایک ایک حرف قرآن ہے. یتلو ہو, شاہد ہو, من ہو. یہ جو پیچھے پیچھے بلا فصل آ رہا, سب سے پہلی صفت بلا فصل, دوسری صفت گواہ, وٹنس. قرآن کا بھی وٹنس, رسول کی رسالت کا وٹنس ہے. جبھی تو غار حرا میں قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا. رسول کا وٹنس نہیں, رسول کا گواہ نہیں ہے. علی رسالت کا گواہ ہے. یہی سبب ہے جو رسول کی گواہی دے اسے صحابی کہتے ہیں, جو رسالت کی گواہی دے اسے علی تعالی. رسالت کا گواہ ہے. قرآن بول رہا ہے, قرآن پیچھے پیچھے آ رہا ہے, بلا فصل آ رہا ہے. اور اب تیسری صفت آ رہی ہے, من ہو. اسی پہ تو قیامت ہے. نبی سے ہے. میں تو اپنے آپ میں نہیں ہوں, آپ کی کیفیت کا میں من ہو, جزاک اللہ, رسول سے ہے. صحابی
رسول سے ہے یا رسول کا ہے؟ صحابی رسول سے ہوتا ہے یا رسول کا ہوتا ہے؟ بات تو طے ہو گئی، جو رسول کا ہو وہ صحابی ہے، جو رسول سے ہو وہ علی بن ابی طالب۔ صفت آ گئی نا، صفت آ گئی نا، نام تو نہیں لکھا ہوا، صفت آ گئی۔ اب جا کے ڈھونڈو کہ کون ہے جو رسول کا منی ہے۔ نہ کوئی شیعہ کی بات، نہ سنی کی بات، یہ تو اتحاد بین المسلمین کی بات ہے، کیونکہ قرآن سے پڑھ کے تو کوئی ہے نہیں کہ جو اتحاد بین المسلمین کرا دے۔ تو اب اتحاد بین المسلمین سے کام لو اور منی کو لا کے اس آیت کے نیچے رکھ دو۔ ڈھونڈو جا کے کہ نبی کا منی کون ہے۔ اتنا طے، اب جو منی ہوگا وہی ساتھ آنے والا ہوگا، وہی بلا فصل ہوگا، وہی گواہ ہوگا، وہی جانشین ہوگا، وہی قرآن کا بھی گواہ ہوگا، وہی رسالت کا بھی گواہ ہوگا۔ نہیں ملے گا کہ ایک ہی کو تو کہا یا علی انت منی وانا منک۔ ایک ہی تو ہے نا، ایک ہی تو منی ہے نا، کہ یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی ہے کہ علی نبی سے، نبی علی سے، اور قرآن کہہ رہا ہے شاہد منہ، یہ رسالت کا گواہ وہ ہے جو رسول سے ہے۔ اگر ایک ہی نور نہیں ہے تو رسول سے کیسے ہے؟ جب رسول سے ہے تو کیا گوشت الگ الگ ہوگا؟ اسی لیے تو نبی نے کہا نا لحموں کا لحمی آلی، روحوں کا روحی آلی، عظموں کا عظمی آلی، نفسوں کا نفسی آلی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دموں کا دمی یا علی، علی تیرا خون میرا خون ہے، یہ نہیں کہ میرا خون تیرا خون ہے، تیرا خون میں۔ یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، یہ کوئی شیعہ کتابوں کی بات نہیں ہے۔ علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، تیرا نفس۔ جب پوچھا کسی بزرگ نے، قابل احترام بزرگ، کہ آپ کو صحابہ میں سب سے زیادہ فیوریٹ کون ہے، تو نبی نے کسی مسٹر ایکس کا نام لے لیا، کسی محترم بزرگ کہا پھر نمبر 2 پہ کون پسند ہے، پھر کسی مسٹر ایکس کسی بزرگوار کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے لیا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون پسند ہے، تو پھر کسی اور کا نام لے لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، تھوڑا سا اپنے ملک میں پڑھنے کی بھی تیاریاں ہیں تو ذرا تو پھر نام لے لیا کسی کا۔ اتنے میں وہ کہنے لگا کہ این علی، یہ ساری فہرست میں علی کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب اس پوچھنے والے بزرگوار کو تو کچھ نہیں کہا، متوجہ ہوئے صحابہ کرام کی طرف اور ایک مرتبہ کہنے لگے ارے اس شخص کو تو دیکھو، یسألنی عن نفسی، میرے نفس کو میرا صحابی سمجھ رہا ہے۔
فصل ہے. ہائے ہائے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ علی خلیفہ بلا فصل خلیفتہ بلا فصل یہ کہاں لکھا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ سورہ ہود کی ورس نمبر 17 میں لکھا ہے. کیا کہنے کی بلا بابا. اور منی ہے، رسول سے ہے. اگر رسول سے نہ ہوتا تو کسی کو بھیج کے بلاتے کیوں؟ کسی بزرگوار کو بھیجا اور پھر بھیج کے واپس بلا لیا. لوگ کہتے ہیں بھئی اگر بھیجنا نہیں تھا تو پھر ایک دفعہ کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ واقعہ یادگار بنے. اور پھر جب واپس آ گئے بزرگوار تو نبی نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ سورہ برات کی آیتیں لے کر یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم سے ہو. کون جائے گا؟ یا تم جاؤ یا رجل منک. اب سورہ ہود کا منہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جاتا، کہا نا مکے جاؤ، مکے جا کے سورہ برات کی آیتیں پڑھ دو، ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جاتا، رسول کی رسالت جاتی ہے یا نہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ بھائی. اچھا کیا رسول اللہ کام آپ کا ہے، بھیج علی کو رہے ہیں؟ کام تو رسول کا ہے نا، لیکن بھیجا علی کو. تو آپ مجھے بتائیے اگر ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو گیا رسالت جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا آپ کو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول کو نہیں معلوم؟ اس کا معنی علی کو بھیج ہی نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول کو کامل یقین ہے جیسا علم میرا ہے ایسا علم میرا ہے، جیسی عصمت میری ہے ایسی عصمت اس کی ہے. تو علی کا مکے جا کر سورہ برات کی آیتیں پڑھنا علی کی ڈیوائن نالج کی بھی دلیل ہے، علی کی عصمت کی بھی دلیل ہے. ڈیوائن نالج کی بھی دلیل ہے، عصمت کی بھی دلیل ہے. اور کبھی میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں کس کس مقام پر علی بن ابی طالب کی عصمت کو قرآن نے بیان کیا. ان آیتوں میں سے ایک آیت آپ کی خدمت میں آج پیش کی کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے. اب آپ مجھے بتائیے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے بلا فصل آ رہا ہے. اسی لیے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ سیاسی طور پہ جو کچھ ہوا ہو گیا، ہم احترام کرتے ہیں لیکن اول علی ہے. ساری دنیا تمنا کرتی ہے کہ مولا کا ساتھ مل جائے اور مولا جس کو بلائیں اسے حبیب ابن عزادارو اسدی حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلہ بنی اسد سے. اور آپ کو معلوم ہے اتنے مالدار تھے حبیب ابن مظاہر. وقت تمام ہو گیا ورنہ میں تھوڑا سا عرض کرتا. اتنے مالدار تھے، دولت مند تھے، اتنے بڑے تاجر تھے کہ سینکڑوں ہنڈریڈز ان کے غلام جو تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے جب وہ سفر میں ہوتے. پورا جو ہے وہ کچن ان کے ساتھ چلتا تھا. تنور کا سامان الگ ہے، کھانا پکانے کا الگ ہے، خدام الگ ہیں. ایک پورا کاروان چلتا تھا جب حبیب ابن مظاہر سفر کرتے تھے. اتنی اس زمانے کے دولت مند اور صاحب اختیار و کمال شخصیت کا نام ہے حبیب. اور حبیب کی ایک اور بھی سیرت تھی کہ چاہے آج کی زبان میں $ملین کا بھی کوئی بزنس آ جائے، اگر حبیب کھانا کھا رہے ہیں
تو انٹرٹین نہیں کریں گے اس آنے والے کو کہ میں اللہ کا رزق چھوڑ کے اٹھ جاؤں. یہ حبیب کی سیرت میں لکھا ہے. لیکن عزادارو جب قاصد نے صدا دی انا برید الحسین، حبیب کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے یہ تو حکم امام آ گیا، اب رزق کی برکت کو موقوف کرتا ہوں. شاید زندگی میں ایک ہی مرتبہ کھانے سے بیچ سے اٹھے ہیں ابھی، جب حسین کا قاصد آیا. جا کے اپنے مولا کا خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا. کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا حبیب ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گھر گئے، اگر ہماری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اور حبیب دیر مت کرنا. یہ جملہ کئی بار استعمال کیا ہے مولا حسین کربلا کے وقت. بس آزادارو ایک مرتبہ سوچا کہ جب اتنی بڑی نجات کا راستہ مل رہا ہے تو کیوں نہ اپنے زندگی کے سفر کو بھی، زندگی کے ساتھی کو بھی اس نجات میں شامل کروں. ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا مولا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، مجھے بلایا ہے. کہا پھر کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا. زوجہ جلال کے عالم میں اٹھی، اپنی چوڑیوں کو اتارا، کہا ایسا کر کے چوڑیاں تو پہن لے اور اپنی تلوار مجھے دے دے. ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے کہا میں تجھے اس نجات کے امتحان سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. آزادارو تیاری شروع ہو گئی، ہر طرف ابن زیاد کا پیغام. مسلم ابن اوسجا کے پاس گئے، کیا دیکھا کہ مسلم ابن اوسجا خضاب خرید رہے ہیں. ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہ خضاب لیا ہے، ابھی حمام جاؤں گا. کہ بس اتنا سن لو حسین نے کربلا بلایا. خضاب کو وہیں پھینکا مسلم. عزادارو آسان نہیں تھا اس وقت کوفے سے نکلنا، وہی نکل سکتا تھا کہ رسول نے جس کے لیے کہا مجھے حبیب سے محبت، مجھے حبیب سے محبت ہے. جب پوچھا نا کہ اتنا احترام حبیب کا کیوں کرتے ہیں؟ کہ حبیب کی ایک عادت مجھے بہت پسند ہے، جب میرا بیٹا حسین چلتا ہے تو حبیب پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں جہاں میرے حسین کا قدم پڑتا ہے حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا ہے. بس عزادارو غلام سے کہا کہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے، تنہا ایک غلام کو ساتھ لیا اور کہا کہ تو بھی میرے ساتھ نہیں جائے بلکہ کوفے کی مین شاہراہ کے اوپر جا کے اکیلے میرا انتظار کر، تاکہ ابن زیاد کے کارندوں کو خبر نہ ہو میں پیچھے سے اکیلا ہوں. عزادارو جب مسلم ابن اوسجا سے گفتگو ہو رہی تھی تو اتنے میں کچھ دیر ہو گئی حبیب کو پہنچنے میں. غلام یہ سمجھا کہ شاید میرا مولا نہیں آئے گا. ایک مرتبہ اس جانور کے کان میں کہنے لگا کہ دیکھ ہم انتظار تو کر رہے ہیں لیکن اگر میرا مولا نہیں آیا نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا. رسول کا نواسا کربلا میں تنہا ہے. بس حبیب نے یہ جملہ سن لیا، ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹا، ارے میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا. عزادارو پہنچے کربلا، شہزادی زینب جن کا دل بھرا ہوا ہے، جب خبر ملتی ہے دشمنوں کے آنے کی خبر ملتی ہے، جب فضا بتاتی ہیں کبھی کہتی ہے خولی آ گیا، کبھی کہتی ہے شمر آ گیا، کبھی کہتی ہے ہمارے ساتھ آ گیا، کہ اس دنیا میں میرے بھائی کا کچھ آنے والا نہیں. عزادارو مولا
مولا نے لشکر کے 2 علمدار معین کیے، ایک جو اصل علم ہے سالار کا ابوالفضل عباس، دوسرا علم زہیر ابن قین کو دیا۔ علم تو بہت تھے نا، لیکن ایک علم کو خیمے میں رکھ دیا۔ کہ مولا اس علم کو کیوں نہیں دیتے؟ کہ نہیں، میرا مہمان آنے والا ہے۔ بس جب پہنچے ہیں حبیب، ایک مرتبہ فتح کے جیسے فتح کے نعرے لگتے ہیں، اس طرح سے فوج حسینی میں تکبیر کے نعرے، حسین لبیک یا حسین کے نعرے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں اماں فضا کہ کون آیا ہے؟ کیا میرے بھائی کا کوئی ہمدرد آ گیا؟ فضا کہتی ہیں شہزادی مولا کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، بس یہ سننا تھا۔ زینب در خیمہ پر آ گئی، کہا بھائیا بھائی حبیب کو ہمارا سلام کہو، بس یہ آواز سننا تھی۔ حبیب کانپنے لگے، کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا حبیب میں تنہا نہیں آیا، زینب ام کلثوم۔ آخری جملے مسلم ابن اوسجا نے پہلے جہاد کیا ہے۔ جب حبیب پہنچے مسلم کے لاشے پر، ایک مرتبہ ابن اوسجا 90 برس کا سن ہے ابن اوسجا کا، اپنے زانوں پر سر کو رکھا، ایک مرتبہ کہا مسلم کاش میں پہلے جاتا اور میں تمہیں اپنی وصیت بتاتا۔ کہا مسلم اپنی وصیت بتا دو۔ ایک مرتبہ بھاؤں کو ہاتھ سے ہٹایا، کہا اپنے لیے کوئی وصیت نہیں، بس ایک وصیت ہے، علیکہ بالحسین۔ میرا مولا تنہا ہو گیا۔